ایک پرسکون وادی، رات کا سناٹا، اور پھر ایک گھنتاتی چیخ جو ہوا میں گونجتی ہے۔ ایک ایسی قوم جو صرف ایک ہی گناہ کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گھر گئی۔ کیا ایک گناہ اتنا سنگین ہو سکتا ہے کہ پوری قوم کو نیست و نابود کر دے؟ آج ہم اسی پہیلی کا جواب تلاش کریں گے۔ وہ قوم کون تھی؟ کیا ہوا تھا حقیقت میں؟ اور ہمیں اس واقعہ سے آج کیا سبق ملتا ہے؟ اسلامی تاریخ میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ گناہوں کے انجام بہت سنگین ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برائی کو نشانہ بنایا جو انسانیت کے نصب العین کے برخلاف تھی۔ ان واقعات میں سب سے زیادہ چونکا دینے والا واقعہ ہے وہ قوم جسے صرف ایک ہی بڑے گناہ کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا۔ ہم قرآن و سنت اور معتبر سیرت کی روشنی میں اس قصے کا جائزہ لیں گے۔ یہ واقعہ صرف ماضی کا حصہ نہیں بلکہ آج کے دور کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے۔ وادی کی رونق اور لوگوں کا طرز زندگی۔ پردہ ایک سرسبز وادی پر سے کھلتا ہے۔ اونچے درخت، پیاسا موسم، مسکراتے چہرے۔ یہ وہ زمین تھی جہاں اللہ نے بہت سی نعمتیں نازل کی تھیں۔ لوگ تجارت کرتے، کھیتی باڑی کرتے، اپنے گھروں میں خوشیاں مناتے، لیکن کسی نے محسوس نہیں کیا کہ ان نعمتوں کے بیچ ایک خطرہ ابھرا جا رہا ہے، ایک ایسا رجحان جو آہستہ آہستہ ان کے دل و دماغ پر غالب ہوتا گیا۔ ان لوگوں کے دلوں میں ایک قسم کی جنسی بے راہ روی پھیلنے لگی۔ یہ کوئی معمولی بے احتیاطی نہیں تھی، بلکہ ایک خاص نوعیت کا گناہ تھا جو معاشرتی اقدار اور اللہ کی حدود کے خلاف تھا۔ یہ وہی گناہ تھا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی واضح الفاظ میں آیا ہے، قوم لوط کا گناہ۔ پیغمبر لوط علیہ السلام کی بلندی اور جد و جہد۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، زمین پر لوط علیہ السلام اپنے لوگوں میں کھڑے ہیں، لبوں پر درد، آنکھوں میں ندامت۔ یہ اللہ کے ایک برگزیدہ رسول تھے جن کو اپنے ہی لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ لوط علیہ السلام نے مسلسل لوگوں کو سمجھایا، آپ اللہ سے ڈریں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنی فطرت کے خلاف رویوں سے باز آئیں۔ وہ رات دن بازاری الفاظ اور نرم دلائل سے اپنی قوم کو سنبھالنے کی کوشش کرتے، لیکن لوگ کانوں میں روئی بھر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ الفاظ سن رہے تھے مگر دلوں میں اتر نہیں رہے تھے۔ لوط علیہ السلام کے سامنے ایک دردناک حقیقت تھی۔ جب لوگ اپنی برائی کو ناپسندیدہ سمجھنے سے انکار کر دیں تو ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ انکار، گستاخی اور اللہ کے پیغام کا رد۔ اب منظر بدلتا ہے۔ رات کا وقت، شفق سرخی مائل۔ قوم لوط میں کچھ لوگ بڑھ کر لوط علیہ السلام کے دروازے پر آتے ہیں۔ ان کا لب و لہجہ غلیظ، ان کا ارادہ واضح۔ ہمیں اپنے خواہشات سے روکو گے؟ تم پاگل ہو؟ یہ وہ لمحہ تھا جب دعوت حق کو گستاخی اور اعلانیہ انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں میں اپنے فطری رشتوں کی تقدس کو پاؤں تلے روند ڈالا۔ وہ وہی برائی کرتے جو اللہ اور فطرت دونوں نے ناجائز قرار دی تھی۔ لوط علیہ السلام نے بارہا ان پر واضح کیا کہ یہ عمل گناہ ہے، انسانیت کے خلاف ہے اور اس کا انجام برا ہوگا، لیکن ان کی آوازیں ہوا میں گم ہو گئیں۔ تنبیہ اور آخری موقع۔ رات کی تاریکی میں ایک تیز ہوا چلتی ہے۔ لوط علیہ السلام دوبارہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے دعا کرتے ہیں۔ ان کی زبان پر الفاظ درد سے بھری ہوئی ہیں۔ رب العزت، میری قوم توڑ رہی ہے حدود الہی۔ اللہ نے اپنے رسول کو جواب دیا۔ نہ، یہ جواب الفاظ میں نہیں تھا، یہ ایک سمجھوتا نہ کرنے والی حقیقت تھی۔
اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور چند قریبی مومنین کو لے کر شہر سے روانہ ہو جائیں۔ وقت ختم ہو گیا تھا۔ کیا وقت ختم ہو گیا تھا؟ لوگوں کو آخری موقع دیا گیا مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ عذاب الہی اور وادی کا انجام۔ اب منظر بدل جاتا ہے تباہی کے مناظر میں۔ ایک زوردار آواز، ایک بے بسی، ایک وحشت۔ زمین کانپتی ہے، آسمان بجلی سی چمکتی ہے۔ بڑی سخت چٹانیں بار الہی کی خوشامد میں نازل ہوئیں اور وادی کو تہ و بالا کر دیا گیا۔ کچھ لمحے ایسے بھی تھے جیسے وقت رک گیا ہو، لوگوں کی چیخیں، رونے کی آہیں، پچھتاوے کی صدائیں، لیکن وہ سب آوازیں ہوا میں گم ہو گئیں۔ یہ انتقام کا منظر نہیں، انصاف کا منظر تھا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، جو انسان اپنی عقل اور ضمیر کو چھوڑ کر گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ تھا وہ واقعہ جس میں ایک قوم صرف ایک ہی بڑے گناہ کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، نہ ہی کوئی مبالغہ۔ قرآن مجید نے خود اس واقعے کو بیان کیا ہے، صاف، واضح اور عبرت آموز۔ اس کہانی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف ایک گناہ خطرناک ہے، بلکہ یہ کہ جب انسان کسی برائی کو اپنے دل میں ٹھیک سمجھنے لگے، جب وہ اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو مسخرہ سمجھے، اور جب وہ اپنے اعمال کی اصلاح نہ کرے، تو اللہ کا عذاب اس کے قدموں میں آ کھڑا ہوتا ہے۔ آج بھی ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے راہ روی کے رجحانات ہیں، بے حیائی کے عناصر ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی راہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو صحیح تربیت دینی ہے، اپنے دلوں کو اللہ کے قریب رکھنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔